بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہم 29ویں پارے کا خلاصہ ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کرنے کے بعد، آپ احباب کے سننے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 29ویں پارے کا آغاز سورۃ الملک سے ہوتا ہے۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ ذات بڑی ہی برکتوں والی ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا کہ یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیے رکھا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے جانچے تم میں سے کون سے اچھے اعمال کرنے والے ہیں، کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوصاف کا ذکر کیا کہ وہ رب ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو بنایا ہے، لیکن اس کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی نقص والی صورت نہیں ہے، کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ آپ دیکھ لیں خود نظریں اٹھا کے، کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ بار بار کوئی دیکھیں، انسان کی نظر تھک جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں انسان کو کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان دنیا کی بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مزین کیا ہے چراغوں کے ساتھ، اور انہیں شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ان ستاروں کے کئی مقاصد قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو شیطان اللہ کی وحی کو چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ تارے ان کو مارے جاتے ہیں۔ کفار جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ جیسے ہی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو گدھے جیسی آوازیں نکالیں گے، اور جہنم اتنے غصے میں ہوگی گویا کہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے۔ جیسے ہی لوگ اس میں گرائے جائیں گے تو جہنم کا جو خازن ہے، جہنم کا دروغہ پوچھے گا، جہنم کے دروغے سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی بول کے کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا۔
فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے ہی جھٹلا دیا اور کہا تھا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اور ساتھ اس وقت مشرک اور کافر جتنے بھی جہنم میں جانے والے ہیں وہ کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے، حق بات کو مان لیتے، سمجھ لیتے تو ہم بھی جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اپنے گناہوں کا وہ اعتراف کریں گے تو آخرکار جہنم میں انہیں داخل کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کہا ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ کوئی اپنی بات پوشیدہ رکھے یا ظاہر کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا ہے، مسخر کر دیا ہے، تم اس میں چلو، اللہ کے رزق کو کھاؤ، اور یہ بھی تصور رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ کفار کو یہ بات بتا دی کہ ایسا تم ہرگز نہ سمجھو کہ قیامت والے دن عذاب آئے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیج سکتا۔ کہا اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے، وہ آسمان والا تم پر تیز آندھی بھیج کر تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، اگر نہیں تو سابقہ اقوام کے حالات اور واقعات پہ ہی نظر کر لو، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا۔ باقی اگر اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے تو وہ فضاؤں میں کیسے پرندوں کو کھڑا کر دیتا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں صرف رحمان ہی تھامتا ہے، وگرنہ پرندے زمین پر گر پڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی فضا میں ٹھہرنے کی قوت دے دیتا ہے، کبھی پر ہلاتے ہیں، کبھی انہیں روک لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ زمین پہ نہیں گرتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کرنے والا، تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے، دوسرا ٹیڑھے راستے پہ چلنے والا ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ اس لیے دعوت فکر یہ ہے کہ انسان سیدھے راستے میں چلنے والوں میں سے ہو جائے۔ وہ ذات بہت ہی قدرتوں کی مالک ہے اور اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اور کفار جب جہنم کو دیکھیں گے تو انہیں یہ کہہ دیا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی وہ آگ ہے، یہی وہ جہنم ہے جس کے بارے میں تم سوال کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ باتیں بتا دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، بتاؤ میرے ساتھ کون ہے جو مجھے بچا سکے؟ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں۔ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ گمراہی میں کون تھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو گہرا کر دے تو کوئی بہتا ہوا پانی کا چشمہ نہیں لا سکتا۔ بعض لوگوں نے انکار کیا، جیسا کہ زمخشری نے اپنی کتاب تفسیر کی کتاب الکشاف میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک ملحد تھا، اس نے یہ کہا جی اگر پانی گہرا ہو گیا تو ہم مختلف قسم کے اوزار لا کر پانی کو نکالیں گے، کھود لیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کا پانی ہی ختم کر دیا۔ اب بتائیں کون پانی لا سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا خاتمہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو وجود میں نہیں لا سکتی ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر سورۃ القلم کا آغاز ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے پیغمبر، یہ کفار جو ہیں آپ کو طعنے دیتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اور آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ آزمائش اور فتنے میں کون پڑ رہا ہے۔ باقی یہ جو
نرمی کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ دعوت میں نرمی پیدا کر لیں، آپ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں، ہمارے باطل الہوں کو کچھ نہ کہیں، ان کا رد نہ کریں۔ اے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی نرمی کریں تو یہ بھی نرمی کریں گے۔ لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، ایسے لوگوں کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہ ذلیل و خوار لوگ، یہ تان زنی کرنے والے، یہ چغلیاں کرنے والے، خیر کو روکنے والے، حد سے بڑھنے والے گناہ گار ہیں۔ ایسے لوگوں کی آپ نے پیچھے ہرگز نہیں چلنا، آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ باقی جو نہیں مانتے ہم خود ان سے نمٹنے والے ہیں۔ پھر بطور مثال باغ والوں کا قصہ ذکر کیا کہ جن کے پاس باغ تھا انہوں نے آپس میں قسمیں اٹھائیں جس صبح سویرے جا کے ہم اپنے باغ کا پھل توڑ کے لے آئیں گے، کوئی استثناء نہیں کی ہے، انشاءاللہ بھی نہیں کہا اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کسی کو دیں گے۔ تو ہوا کیا کہ راتوں رات ان کے باغ کو ختم کر دیا گیا۔ صبح سویرے چھپتے چھپاتے گھروں سے نکلے اس دعوے کے ساتھ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ تم پر کوئی مسکین نہ داخل ہو، جلدی جلدی جا کے اندھیرے میں ہی ہم اپنی فصل کاٹ لاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ گئے انہوں نے دیکھا کہ باغ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ پہلے انہوں نے یہ کہا شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، لیکن ساتھ بتا دیا گیا اور تھوڑا سا تدبر کرنے کے بعد پتہ چل گیا کہ ہمارا باغ کا راستہ نہیں ہمیں بھولا، بلکہ ہمارا باغ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ آخر کار انہوں نے ملامت کی اور پریشانی کا اظہار کیا اور ساتھ کہا ہو سکتا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے گا، اللہ کی طرف ہم رغبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، اسی طرح عذاب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کی پکڑ کرتا ہے، اسی طرح پکڑ کرتا ہے جب انسان مال پر اتنا اعتماد کرے، اتنا گھمنڈ کرے کہ نہ وہ کسی مسکین کو دے، نہ کسی غریب پہ خرچ کرے، بلکہ یہ مال اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن جائے، تو ایسا آدمی نقصان اٹھاتا ہے۔ کہا یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو کہیں بڑا ہے۔ چوتھے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین کے حوالے سے جنت کی خوشخبری سنائی اور بتا دیا کہ ایسا قیامت والے دن نہیں ہوگا کہ ہم مجرموں کی طرح مسلمانوں کو بھی کر دیں۔ یہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ اور کفار مکہ کہ قیامت والے دن اگر ہم اٹھائے بھی گئے تو ہمارے لیے وہاں بھی خیر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیسی تم باتیں کرتے ہو، کس طرح کے تمہارے فیصلے ہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب موجود ہے جس سے پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو، یا کوئی عہد و پیمان ہے؟ اگر تو وعدہ ہوا ہے تو دکھاؤ کہاں ہے وہ۔ باقی قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے لوگ جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا تو لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، لیکن جو سارا کچھ ہونے کے باوجود، صحت یابی ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، تو قیامت والے دن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے انجام بد کا ذکر کیا، اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا اور کہا ایسے صبر کرے آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح جلد بازی میں نہ آنا۔ وہ بھی بڑے پریشان ہو کر غم سے بھرے ہوئے نکلے تھے، لیکن کہا اگر رب کی نعمت اسے نہ پاتی تو وہ بھی مذمت کیے ہوتے، ان کو بھی مشکلات ہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور نیک لوگوں میں سے کر دیا۔ تو بہرحال یہ انداز ہے کہ آپ ان کی باتوں کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں اور جلد بازی میں نہ آئیں۔ پانچویں رکوع کے اندر سورۃ الحاقہ کا آغاز ہوا۔ شروع میں عاد اور ثمود کی تباہی کا ذکر کیا، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مضبوط جسموں والے جو جب مارے گئے تھے، ختم ہوئے تھے، تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے جو ہے تنے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جسموں والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا ان میں سے کوئی باقی بھی دیکھا تھا؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے پھر کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ فرعون کی مثال دیکھ دیں،
دیکھ لیں اسی طرح دیگر جو اقوام جو اللہ کی نافرمان تھیں ان کے ساتھ کیسے معاملہ ہوا۔ اور اگر رب کی رحمت دیکھنی ہے تو وہ رحمت دیکھیں کہ قوم نوح کو اللہ نے تباہ کیا لیکن مومنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی میں بٹھا کر بچا بھی لیا تھا۔ تو قیامت کا انداز بھی ایسے ہونے والا ہے، قیامت بھی قائم ہوگی۔ وہاں دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ اچھے ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا وہ لوگوں سے بھی کہے گا ہاں اقرؤ کتابی، آؤ میری کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں پہلے ہی یہ گمان رکھتا تھا، میرا یہ یقین تھا کہ میں حساب کو ملنے والا ہوں۔ ایسا شخص جنت میں جائے گا، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے جو اعمال نامے ہیں بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ایسا آدمی جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، میں تو حساب بھی نہیں جانتا تھا۔ کاش یا لیتہا کانت القاضیہ، جو موت آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت میری حکومت بھی ہلاک ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ ایسے شخص کے لیے اعلان ہوگا اس کو پکڑو جکڑو جہنم میں گرا دو، کیونکہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین آدمی کو کھانا کھلانے پہ ابھارتا بھی نہیں تھا، اور آج اس کے لیے کوئی دوستی نہیں ہے۔ کھانا ہے تو وہ بھی پیپ جو جہنمیوں کا خون ہوگا، کچ لہو ہوگا، اور اسی طرح پیپ وغیرہ وہ اس کو کھلائی جائے گی۔ جو اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن جہنم میں داخلہ عطا کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ پیش کریں گے۔ چھٹے رکوع کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بتا دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے۔ کہا یہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ نازل کردہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور رہی بات، بعض لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ ہماری طرف کسی غلط بات کی نسبت کر دیتے، یعنی کوئی ایسی بات کہہ دیتے جو ہم نے نہ کہی ہوتی، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے اور ان کی رگیں جان کاٹ دیتے، پھر کوئی ہٹانے والا بھی نہ ہوتا۔ یہ نصیحتیں سمجھ لو، یہ متقین کے لیے نصیحتیں ہیں۔ اور یاد رکھو اگر نہیں کوئی مانے گا تو قیامت والے دن اس کے لیے حسرت ہی حسرت ہوگی۔ 7ویں رکوع کے اندر سورۃ المعارج کا آغاز ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، اور ساتھ کا لوگ اسے دور دیکھتے ہیں جبکہ ہم تو قریب دیکھ رہے ہیں۔ قیامت والے دن آسمان کی کیا حالت ہوگی، پہاڑوں کا کیا بنے گا، اور کوئی کسی کے بارے میں سوال بھی نہیں کر پائے گا۔ مجرم یہ چاہے گا کاش لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آج میرے بیٹوں کو جہنم میں گرا دیا جائے، یہ فدیے میں لے کر مجھے چھوڑ دیا جائے، میری بیوی کو جہنم میں بھیج دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، میرے بھائیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، وفصیلتہ التی تؤوی، میرے کنبے قبیلے کو جہنم میں بھیج دیا جائے، مجھے جنت میں بھیج دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے۔ ومن فی الارض جمیعا، یہ بات کہنے کے بعد یہ بھی اس کی خواہش ہوگی کہ زمین کے سارے افراد کو جہنم میں گرا دیا جائے، ثم ینجی، بس مجھے بچا لیا جائے۔ کہا ایسا نہیں ہونے والا، قیامت والے دن اس کو نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ ہاں، کن کے لیے جنت ہے، کن کے لیے قیامت کے دن آسانیاں ہیں؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں، نمازوں پہ ہمیشگی کرتے ہیں، اپنے مالوں میں سے حق نکالتے ہیں، سوالیوں کو دیتے ہیں، جن کو لوگ نہیں دیتے ان پہ بھی خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، اپنی گواہیوں کو قائم رکھتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے یہ جنت کے مہمان بنیں گے۔ پھر کفار کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ آپ کی طرف کیسے لپکے آتے ہیں دائیں بائیں جانب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا مقصود ہوتا، مختلف مطالبے، مختلف چیزیں ذکر کرنی ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آپ ان کو رہنے دیں، یہ کھیلیں اور تماشے کریں، یہ جب دیکھیں گے نا ملاقات ہوگی اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ ان پہ کیسے جو ہے ذلت مسلط ہوتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن معاملہ کرے گا جس کا وعدہ دیا گیا، یعنی قیامت کے دن یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ 9ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
سورہ نوح کا آغاز کیا، اس میں نوح علیہ السلام کی دعوت بتائی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا انہوں نے کس طرح دعوت دی اور لوگوں کو استغفار کا حکم دیا کہ اگر استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا ہے، آسمان سے بارشیں اتارے گا، تمہاری مدد کرے گا مال اور بیٹوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنائے گا، نہریں جاری کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، مختلف چیزیں جو رب پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے، چاند کو پیدا کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو بنا سکتا ہے اور کھیتیاں نکال سکتا ہے، تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اگر کرنے پہ قادر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی نکالے گا اور تمہیں بھی اس کا جو ہے صلہ اور بدلہ دیا جائے گا۔ 10ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم کا جواب ذکر کر دیا کہ انہوں نے کہا جی اس کی بات نہ ماننا اور اپنے الہوں کو چھوڑ نہ دینا، اس کی وجہ سے جو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر 5 بت تھے، تو یہ اصل میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قوم نوح کے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی ہی پرست شروع کر دی، اللہ کے علاوہ ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں توحید کو نہیں چھوڑا جا سکتا، وگرنہ ان کی ہلاکت اور ان کا غرق ہونا اپنے سامنے رکھیں، کس طرح غرق کر دیے گئے۔ آخر کار ان کے لیے بد دعا کی سیدنا نوح علیہ السلام نے اور کہا ان کو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دے، اللہ ان کو غرق کر دے اور ان میں سے کوئی بھی کافر نہ بچے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ بات بھی ذکر کر دی کہ انہوں نے اپنے لیے مغفرت مانگی، والدین کے لیے مغفرت مانگی، کہا جو بھی میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو جائے اللہ ان سب کو تو معاف کر دے۔ اس کے بعد 11ویں رکوع کے اندر سورۃ جن کا آغاز ہوا، اس میں جنوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے اور ساتھ بتایا ہے ان میں سے کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے، اور ان جنوں کا ذکر کیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سن کر ایمان کو قبول کیا تھا اور کہا یہ قرآن ایسا ہے کہ یہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اور کچھ ان میں سے ایسے بھی جن یقیناً موجود تھے کہ جو مسلم تھے اور کچھ ایسے تھے جو ظالم تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ مسلم ہیں جو جنوں میں سے وہ تو جنت کے مالک بن جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کو جو ہے رشد و ہدایت عطا کرے گا، لیکن جو قاسط ہیں، نافرمان ہیں، ظالم ہیں، ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا دیا کہ نبی آپ کہہ دیں میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا، میں تمہارے لیے نفع نقصان کا کسی ہدایت کا بھی مالک نہیں ہوں، اور اگر کوئی معاملہ بنتا ہے تو یاد رکھو کوئی مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتا، میں اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاتا۔ پھر بتایا کہ جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا تو ایسے لوگ جو ہیں جہنم میں جائیں گے۔ غیب اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جسے اللہ پسند کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء تھے اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کرتا تھا، اس اعتبار سے انہیں غیب کی خبریں مل جاتی تھی، لیکن جیسا کہ قرآن مجید کے دیگر جو آیات اور دیگر جگہ ہیں مقامات ان میں یہ بات واضح ہے کہ بغیر وحی کے کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ بھی غیب نہیں جانتا۔ 13ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مزمل کا آغاز کیا اور شروع میں قیام کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز پڑھنے کا حکم دیا اور کہا جو آپ کو ہم بوجھ ادا کر رہے ہیں یہ وحی جو ہے یہ بہت ہی مضبوط ایک بات ہے اور بہت ہی قول ثقیل ہے، وزنی کلام ہے، اس لیے اس کے لیے آپ تیاری کریں، راتوں کو اٹھیں، اس کے ساتھ آپ کے لیے آسانی ہوگی، رب کا ذکر کثرت سے کریں اور صبر کرتے رہیں، اور جو آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ ان کو مہلت دے دیں، چھوڑ دیں ان کی حالت میں، قیامت والے دن ان کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ پھر بطور مثال فرعون کا واقعہ ذکر کیا کہ فرعون نے جب رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بھی پکڑا تھا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کیسے تم بچ سکو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے کہ جس دن جو دن ایسا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، یعنی اس دن کون تمہیں بچا سکے گا، کیسے بچ سکو گے، یہ نصیحت ایسے قبول کر لو۔ 14ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیام کے حوالے سے کچھ باتیں کی اور کہا جتنا میسر ہے قرآن مجید پڑھے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، جو بھی تم کرو گے، جو بھی تم آگے بھیجو گے تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے پاس تم پاؤ گے،
اور وہ بہت ہی بہتر صلہ ہوگا اور بہت ہی عظیم اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور 15 رکوع کے اندر سورہ مدثر کا آغاز ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے آپ اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں، اپنے رب کی جو ہے کبریائی بیان کریں، اپنے لباس کو جو ہے پاکیزہ رکھیں، اور اسی طرح مختلف احکامات ذکر کرنے کے بعد قیامت کا ذکر کیا، اور پھر بتایا کہ یہ جو جہنم کے دروغے ہیں ان کی تعداد 13 ہے۔ تو یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ تاکہ اہل کتاب ہیں ان کا یقین بڑھ جائے، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے، اور جو شک کرنے والے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے یا کافر ہیں، وہ اپنی جو باتیں ہیں، اپنا انکار ہے، اپنی سرکشی اس میں بڑھ جائیں۔ وہ کہیں گے جی اتنی تعداد وہ ہوگی تو یہ 13 فرشتے کیا کر سکیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر دی کہ یہ 13 فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہمت دی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، باقی اللہ کے کتنے لشکر ہیں، کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ اپنے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ 16 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ جنتیوں کی جو بات چیت ہوگی جہنمیوں سے اس کو ذکر کیا کہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے بھیجا ہے؟ تو آگے سے جہنمی بول کے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گپوں میں لگے رہتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ ایسے ہی موت کا وقت آیا، پھر انہیں کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ جو نصیحت سے اعراض کرتے تھے اور قیامت والے دن کا انکار کرتے تھے، جو آج دنیا میں نہیں سمجھتا قیامت والے دن اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح 17 نمبر رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کا آغاز کیا اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات کی ہے کہ پھر قیامت کا ذکر کیا۔ قیامت والے دن کسی کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، کوئی کہیں بھاگ نہیں سکے گا۔ قیامت والے دن اس کو ہر انسان کو بتا دیا جائے گا کیا اس نے آگے بھیجا، کیا چھوڑا، ہر معاملے کا۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہر انسان اپنے اوپر بصیرت رکھتا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ میں کس طرح ہوں، میرے معاملات کیسے ہیں، میرا ظاہر اور باطن کیسا ہے۔ اگرچہ عذر بہانے بہت زیادہ پیش کرے لیکن پتہ ہر ایک ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ جلد بازی نہ کریں پڑھنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اترتی تھی نا تو جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ مجھے یاد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو اس طرح حرکت نہ دیں، ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ جب پڑھا جائے تو آپ اس کی پیروی کریں، پھر اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو یہ لوگ پھر وہی بات ذکر کر دی کہ یہ کفار دنیا کو چاہتے ہیں، آخرت کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ قیامت والے دن کئی چہرے تو پر رونق ہوگی اور کئی چہروں کے لیے نحوست ہوگی، اور ان پر مختلف قسم کی ذلت چھائی ہوگی، اور لوگ جو جنتی ہیں ایمان والے وہ قیامت والے دن اللہ کا دیدار بھی کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر دی 18ویں رکوع کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ انسان کی سوچ ہوگی کہ اسے پوچھا نہیں جائے گا، اسے اٹھایا نہیں جائے گا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ جو نطفے سے رب بنا سکتا ہے، اس سے انسان کو مذکر اور مؤنث اور صحیح طریقے سے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ سارا کچھ کرنے والا رب کیا مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اس کے بعد 19ویں رکوع کے اندر سورۃ دہر کا آغاز ہوا۔ شروع میں تخلیق انسان کا ذکر کیا اور بتا دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد دونوں راستے دکھائے ہیں، چاہے یہ شاکر بن جائے چاہے وہ ناشکرہ بن جائے۔ اگر شاکر بنے گا، اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائے گا تو اللہ کی نعمتوں سے مستفید بھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف بھی ذکر کیے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جو قیامت کا دن ہے، اور کھانا اگر کھلاتے ہیں تو محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اور اسی طرح مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی شکر گزاری چاہتے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ اور ایسے اشخاص کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا، جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، وہاں بڑی خوشی رہیں گے، اور جو نافرمان ہیں ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ اس رکوع کے اندر ذکر کیا۔ اور 20ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ ہم نے اس قرآن کو آپ پہ نازل کیا ہے، آپ صبر کریں اور کسی کافر، کسی ناشکر نافرمان کے پیچھے نہ چلیں، اپنے رب کا ذکر کریں صبح و شام،
اور رات کے وقتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نماز پڑھیں۔ آپ کی جو فکر ہے وہ آخرت کی زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ تو دنیا چاہتے ہیں، انہوں نے ایک وزنی دن کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ وہ وزنی دن ایسا ہے کہ ہر شخص کو وہاں جانا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ساتھ بتا دیا والظالمین اعد لہم عذابا علیما، ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ 21ویں رکوع کے اندر سورۃ المرسلات کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں مختلف قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آخرت کا وقوع ہونے والا ہے، آخرت یہ حق ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا، ان ستاروں کا کیا ہوگا، یہ بے نور ہو جائیں گے، آسمان کا کیا بنے گا، یہ جو پہاڑ ہیں یہ سارے کے سارے تبدیل ہو جائیں گے، خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ایک فیصلے کا دن ہے، یہاں جو ہے انصاف کیا جائے گا۔ اور اگر غور کریں تو یہ کفار یہ بھی جان لیں گے کہ پہلے جو لوگ تھے جو نافرمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، پھر جو بعد میں یعنی نافرمان بنے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم مجرموں سے کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ متعدد بار یہ الفاظ بولے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، جو جھٹلانے والے ہیں قیامت والے دن ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہوگی، بہت بڑی ہلاکت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق انسانی کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا جو ایک وقت تک ٹھہرا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے جو ہے پیدا کر دیا، زمین کو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے جو سمیٹتی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، مطلب زندے بھی یہاں رہتے ہیں اور مردے بھی اسی میں جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے ہیں اور پانی عطا کیا ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، قیامت والے دن بھی سارے معاملات کرنے والا اللہ ہے۔ رہی بات کفار کی تو اللہ فرماتے ھذا یوم لا ینطقون، اس میں کوئی بول نہیں سکے گا، ولا یؤذن لہم فیعتذرون، کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ عذر پیش کر سکے۔ یہ آیت تو یہ بتاتی ہے، بعض جگہوں پہ یہ بات ملتی بھی ہے کہ وہ بولیں گے، کچھ عذر بہانے پیش بھی کریں گے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو 50,000 سال کا دن ہے اس میں اولاً تو اس کے غم کی وجہ سے، اس کی ہولناکی کی وجہ سے بول نہیں سکیں گے، لیکن جب دیکھیں گے کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہا پھر جھوٹے کئی بہانے بھی پیش کریں گے، لیکن ان کو وہاں فائدہ نہیں ہوگا۔ 22 نمبر رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین کے حوالے سے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نعمتوں میں ہوں گے، سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور مختلف قسم کے جو پھل ان کا دل چاہے گا، جو خواہش رکھے گے وہ بھی دیا جائے گا، کہا جائے گا کھاؤ پیو، یہ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے، یعنی تمہارے اعمال صالحہ کی وجہ سے تمہارے یہ نعمتیں ہیں۔ باقی بتا دیا جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، یہ دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن آخرکار ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ ان کو کہا جاتا تھا رکوع کرو لیکن یہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد آخری آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بولی، یہ بیان فرمائی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ ساری باتیں سننے کے بعد بتائیں کس بات کی وجہ سے یہ ایمان لائیں گے، کس چیز کو یہ مانیں گے۔ مطلب یہ ہے اتنا کچھ بتا دیا گیا ہے قیامت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اس کے عذابوں کے حوالے سے۔ اگر آج بھی کوئی تبدیل نہیں ہوتا، اپنے اعمال صالحہ پہ غور نہیں کرتا، یہ قیامت کے مناظر دیکھ بھی رہا ہے، وہاں ہر کوئی بھاگے گا، ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوگی، کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر اس پہ غور نہیں کرتا تو بتائیں کس بات پہ غور کرے گا؟ اگر اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ اس کو اعمال نامہ تھمایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس کتاب کو تو خود پڑھ لے، آج یہ کتاب ہی بطور حساب کافی ہے، یہ اس کا اعمال نامہ درج ہو رہا ہے۔ اگر تو انسان اپنی زندگی پہ غور کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، وگرنہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ چیزیں ہیں، اگر کوئی بندہ غور کرے تو ایمان قبول کر سکتا ہے، وگرنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے محفوظ رکھے، ناکامیوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔